الیکشن کا میدان سجنے کو تیار۔ آج انتخابی مہم کا آخری روز ہے۔ 8 فروری پولنگ ڈے۔ الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لی۔ انتخابات کے سامان کی ترسیل ہو چکی ہے۔ بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکس اور دیگر انتخابی سامان آروز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے 3 درجاتی پلان تیار کر لیا ہے۔ پولیس فرنٹ پر ہوگی، رینجرز بیک اپ دے گی۔ حالات بگڑے تو فوج ایکشن میں آئے گی۔ لائیو نگرانی کے لیے مانیٹرنگ روم تیار کر لیے گئے ہیں اور جدید کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے 3 درجاتی پلان تیار، پولیس فرنٹ پر ہوگی، رینجرز بیک اپ دے گی۔ حالات بگڑے تو فوج ایکشن میں آئے گی۔ لائیو نگرانی کے لیے مانیٹرنگ روم تیار، جدید کیمرے نصب کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد سے عبد الرحمان، جھنگ سے بیورو چیف محمد رمضان مرزا اور ٹوبہ ٹیکسنگ سے بیورو چیف مبشر حسن نقوی۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں فیصل آباد کی جانب۔ فیصل آباد کے 52,97,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 3,687 پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان بتائیے گا۔ شباب ختم ہو چکے ہیں اور یہاں پر 8 فروری کو فیصل آباد میں پولنگ ہوگی۔ آج رات 12 بجے تک جتنی چل رہی امیدواروں کی وہ بند کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن احکامات کے مطابق 6 فروری رات 12 بجے تک کمپین ہوگی۔ کل جو امیدوار کمپین نہیں کریں گے ریسٹ کریں گے اور اس میں جو اپنی تیاریاں پولنگ سٹیشنز میں پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے وہ کی جائیں گی۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کل اپنی تمام تر تیاریاں جو کہ پہلے سے بیلٹ پیپر پہنچائے جا چکے ہیں مکمل کر لی جائیں گی۔ جو سینسٹیو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر CCTV لگ چکے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر کوئی بھی مسئلہ پیدا نہ ہونے پائے۔ فیصل آباد میں 3,687 قریب جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے۔ 52,97,000 کے قریب ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 21 صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں مقابلہ جبکہ 10 قومی اسمبلی کی نشستوں میں مقابلہ۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شیر کے نشان پر الیکشن لڑ رہی ہے جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہر حلقے میں الگ نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تاہم ان کے جتنے بھی حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کی ویب سائٹ پر ڈیٹیل مہیا کر دی گئی ہے تاکہ ووٹرز کو کنفیوژن نہ ہو کہ کس حلقے میں کون سا نشان ہے، اوپر کون سا، نیچے کون سا ہے۔ یہ تمام تر ڈیٹیل مہیا کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے حلقوں میں مضبوط ہے، جڑاں والا میں، تاندلیاں والا میں، تحصیل سمندری میں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو NA 100 ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کافی بہتر پوزیشن میں اچھے خاصے ووٹ وہاں پر نکال لے گی۔ اور اسی طرح سے کچھ حلقوں میں جماعت اسلامی بھی بڑی مضبوط ہے، ان کا جو روایتی ووٹ بینک ہے وہ انہیں پڑے گا۔ TLP کا جو روایتی ووٹ ہے وہ انہیں پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ بات کریں تو یہاں پر مسلم لیگ نون لیڈنگ پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد جو آزاد امیدوار ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ جو ہے وہ ان کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں۔ اگر بات کریں یہاں پر چک جمرہ کے حوالے سے تو آزاد علی تبسم اور علی افضل شاہی میں جو ہے وہ ٹاکرا ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جڑامالہ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر حیدر خر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا مقابلہ نواب شیر وزیر سے ہوگا۔ تاندلیاں والا میں علی گوہر بلوچ کا جو مقابلہ ہے وہ ان کے جو کزن ہے سعد اللہ بلوچ کے ساتھ ہوگا۔ تاہم IPP کے امیدوار ہمایوں اختر خان بھی مد مقابلہ۔ اسی طرح سے بات کریں سمندری میں شہباز بابر نون لیگ کے ٹکٹ پر ہے جبکہ ان کا جو حریف ہے حافظ ممتاز وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ۔ اسی طرح سے ڈچکوٹ کے علاقے میں میاں قاسم فاروق PMLN کے ٹکٹ پر ہیں جبکہ ملک عمر فاروق ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بڑے مضبوط سمجھے جا رہے ہیں، آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان کے حلقے میں NA 100 میں رانا ثناء اللہ خان کا مقابلہ جو ہے وہ ڈاکٹر عبد الرحمان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ رخ کرتے ہیں جنگ کا جہاں پہ محمد رمضان مرزا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی رمضان، الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پولنگ کی تیاری آخری مراحل میں داخل ہو گئی، مزید کیا صورتحال ہے جنگ کی، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں یقیناً یہ ایک نگراں حکومت کے لیے ایک چیلنج بھی تھا اور نگراں حکومت نے جو ہے وہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے وہ تمام شکوک و شبہات کو جو ہے ان کو دم توڑنے پہ مجبور کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ صرف تقریباً 44 گھنٹے باقی ہیں کہ جھنگ سمیت پورے پاکستان میں ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو رہا ہوگا۔ اس حوالے سے جھنگ کے اندر جو ہے وہ تمام تر تیاریاں جو ہیں ان کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ سب سے اہم مرحلہ جو کہ پولنگ سٹیشن کا قیام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور جھنگ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 1337 پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1404 جو ہیں وہ پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں
ان کو ٹریننگ بھی دی گئی ہے اور ان سے ہیلپ بھی لیا گیا ہے، جن میں سے تقریباً 67 پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ ریزرو فورس کے طور پر موجود ہوں گے۔ دوسری جانب جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 7,900 سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ پولنگ کا جو عملہ ہے وہ 3,900 سے زائد پولنگ عملہ جو ہے وہ ذمہ داری دے گا۔ جو مختلف محکموں کے پاس درجہ چہارم کا 3,000 سے زائد کا سٹاف ہے، وہ پولیس اور جو پولنگ عملہ ہے ان کی معاونت کے لیے جو ہے وہ بھی سرکاری محکموں کی جانب سے فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو پولنگ میٹیریل ہے وہ جامعہ ہائی اسکول کے اندر متعلقہ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کل دن کا آغاز ہوتے ہی پولنگ کا جو میٹیریل ہے وہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسرز اور متعلقہ ذمہ داران کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا جائے گا، جس کے بعد متعلقہ پولنگ اسٹیشنز کی جانب جو ہے اس پولنگ میٹیریل کو جو ہے وہ رواں کر دیا جائے گا، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ جو انتظامات حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ حتمی ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ افواج پاکستان کے جوان بھی جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کریں گے اور جھنگ جیسے شہر کو پرامن انتخاب دینے کے لیے جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب رخ کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، جہاں مبشر موجود ہیں۔ جی مبشر، ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں پولنگ مٹیریل اور بیلٹ پیپر کی ترسیل کے لیے بھی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید کیا انتظامات ہیں، مزید کیا پلانز ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی آج جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد جو انتخابی مہم ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ امیدوار خاصا کم وقت رہ گیا ہے، اس حوالے سے جو روٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو منایا جا رہا ہے تاکہ میکسیمم جو ہے وہ لوگوں کو آرام کر سکیں، ان سے ووٹ حاصل کر سکیں۔ تاہم آج رات 12 بجے کے بعد انتخابی مہم بند ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ابھی اگلے مرحلے کی بات کی جائے گی، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پریزائڈنگ افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی، پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے، وہاں پر CCTV کیمرے نصب کر دی گئے، ٹیلی فون لائنز فراہم کر دی گئی۔ تو ابھی اس کے ساتھ ہی جو اگلا مرحلہ ہے وہاں پر جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان کو سامان کی ترسیل کا مرحلہ ہے۔ تمام تر جو ریٹرننگ افسران ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 3 قومی اور 6 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں انتخابات ہوں گے، وہاں پر جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے سامان موصول ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے بعد ریٹرننگ افسران نے تمام تر بیگز تیار کر لی ہیں، ان بیگز میں جو پرنٹنگ مٹیریل ہے اس کو رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیشنری، بیلٹ باکس اور دیگر سامان کے تھیلے بھی تیار کر لیے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کل صبح ٹوبہ ٹیک سنگھ کے جتنے بھی پریزائڈنگ افسران ہیں ان کے حوالے یہ سامان کیا جائے گا اور پریزائڈنگ آفیسر اس بات کے پابند ہیں کہ مغرب سے پہلے وہ اپنے تمام تر جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر سامان لے کر پہنچیں گے، اپنے اگلے الیکشن کے ڈے حوالے سے جو ہے وہ تمام تر انتظامات کو مکمل کریں گے۔ تاہم ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مجموعی طور پر 1228 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جہاں پر پہلے ہی پولنگ اسکیم مکمل ہو گئی تھی، پریزائڈنگ افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی تھی اور سیکیورٹی انتظامات کی بات کر لی جائے تو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مجموعی طور پر 5000 افراد جو ہے وہ سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے۔ پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے، دیگر اضلاع سے بھی پولیس کی نفری کو بلایا گیا ہے، لیڈیز پولیس جو ہے وہ تمام تر اسٹیشنز پر موجود ہوں گی۔ اس حوالے سے ٹوبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ نے جو ڈسٹرکٹ کنٹرول روم بھی قائم کیا ہے، جہاں پر بھی پاک فوج کے افسران کو تعینات کیا گیا ہے، جو تمام تر الیکشن کا جو پروسیس ہوگا اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ تاہم تمام تر جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کے دفاتر میں کل کو جو سامان تقسیم ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور بعد ازاں کل جو ہے ریٹرننگ افسران جو ہے وہ پریزائڈنگ افسران کو ان کا سامان ان کے حوالے کریں گے۔ جی ویسے عبدالرحمان ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مبشر حسن نقوی اور جنگ سے رمضان مرزا ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ سب کا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کا الیکشن سے متعلق فیصل آباد کے تمام ہسپتالوں کو ہائی الرٹ جاری، ہسپتالوں میں تعینات عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈک سٹاف اور دیگر 24 گھنٹے موجود رہیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کو جو ہے منعقد ہونے جا رہے ہیں اور ایسے میں ہائی الرٹ جو ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں اور رورل ہیلتھ سینٹر جو ہے ان سے متعلق جاری کیا گیا ہے کہ ہسپتال میں تعینات عملے کی جو چھٹیاں وہ منسوخ کر دی گئی۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل سروسز ڈاکٹر جعفر صاحب موجود ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جعفر صاحب، کیا کہا گیا ہے ہائی الرٹ میں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक मुनासरा जारी किया, जिसके तहत हमने जितने हमारे THQ लेवल के हॉस्पिटल हैं, RSCs के हैं और DHQ लेवल के हॉस्पिटल हैं, उनको हमने बाकायदा इंटीमेट किया है कि आपकी जितनी जनरल इंस्पेक्शन है वो भी होनी चाहिए। उसके अलावा जो मेडिसिन है वो भी हमारी 24/7 अवेलेबल होगी। वहाँ पे जो लाइजोन होगा, हमारे सीनियर डॉक्टर्स वो भी अवेलेबल होंगे, स्पेशल डॉक्टर भी अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ जो एमरजेंसी है वो 24/7 वो भी हमारी रन होगी, ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो उसको निपटने के लिए वहाँ पे हमारा पूरा अमला मौजूद हो। जी बिल्कुल, मकसद यही है कि अगर खुदा ना खास्ता अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जनरल इलेक्शन की ड्यूटीज में असाजा की अदम दिलचस्पी। फैसलाबाद के 42 असाजा इलेक्शन ट्रेनिंग से 2 बार गैर हाजिर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का गैर हाजिर असाजा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। इस हवाले से सबसे बड़ी अफरादी कुव्वत महकमा तालीम की तरफ से फराहम की गई है असाजा की शक्ल में, और इस हवाले से असाजा को 2 बार ट्रेनिंग करवाई जा चुकी। पहली बार ट्रेनिंग में गैर हाजिर असाजा को दूसरी बार मौका दिया गया कि वो ट्रेनिंग हासिल करें, लेकिन अक्सर असाजा ऐसे हैं जो दूसरी बार भी ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सके, जिस पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से डिप्टी कमिश्नर और महकमा तालीम हुकाम को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इन असाजा के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। इस हवाले से फैसलाबाद के 42 ऐसे असाजा हैं जो कि पहली ट्रेनिंग में भी और दूसरी ट्रेनिंग में भी गैर हाजिर रहे और उनकी अदम दिलचस्पी के बायस इस कौमी कॉज में के फ़राइज़ सर अंजाम ना देने के बायस उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का उंदिया दिया गया है। और इस हवाले से CO एजुकेशन ने तमाम जो गैर हाजिर असाजा थे जो कि पहली ट्रेनिंग में गैर हाजिर थे, फिर जो एब्सेंटी असाजा के लिए ट्रेनिंग रखी गई उसमें भी गैर हाजिर थे, तो 2 बार गैर हाजिर रहने वाले असाजा को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। और इस हवाले से ये भी उनको वार्न किया गया है कि अगर वो इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगे तो उनको ना सिर्फ सस्पेंड किया जाएगा बल्कि उनको महकमाना सजाएं जो हैं वो भी दी जाएंगी। इस हवाले से 42 असाजा को आज ऑफिस तलब किया गया। जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और बताएं कि इलेक्शन पर नफरी की आमद-ओ-रफ्त के लिए दूसरी यूनिट्स की गाड़ियां इस्तेमाल करने का फैसला। फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां मुत्तालिका अजला के हवाले करने का हुक्म। पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां 7 फरवरी की दोपहर तक जिले पुलिस को पहुंचाई जाएंगी। दूसरे यूनिट्स की गाड़ियों का फ्यूल जिले पुलिस की जिम्मेदारी होगा। नफरी के लिए मजीद गाड़ियों की जरूरत, निजी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है। पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां जिले पुलिस को देने के तहरीरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन पर नफरी की आमदोरफ्त के लिए दूसरे यूनिट्स की गाड़ियां इस्तेमाल करने का फैसला। फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां मुतल्लिका अजला के हवाले करने का हुक्म। पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां 7 फरवरी की दोपहर तक जिला पुलिस को पहुंच जाएंगी। दूसरे यूनिट की गाड़ियों का फ्यूल जिला पुलिस की जिम्मेदारी होगी। नफरी के लिए मजीद गाड़ियों की जरूरत, निजी ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर भी गौर। पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियां जिला पुलिस को देने के तहरीरी अहकाम जारी कर दिए गए। चिलियोट इलेक्शन से मुतालिक पुलिस और जिला इंतजामिया की फुल ड्रेस रिहर्सल में जिला भर से तमाम इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। DPO इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है। पूरे मुल्क में कौमी इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी 2024 को, और इसमें आपका बड़ा अहम रोल है। आपने ना सिर्फ बैलेट पेपर्स की, बैलेट मटेरियल की सिक्योरिटी करनी है, बल्कि ये भी देखना है कि पोलिंग स्टेशन पर कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। यहाँ से लेकर जब बैलेट का अमला, पोलिंग का अमला लेकर निकलेगा तो वो आपने साथ रहना है, उसके सिक्योर करना है, जाते वक्त भी और आते वक्त। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबकी जो है अपने जो मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे राब्ता हो गया। अगर नहीं हुआ तो आपके साथ जो इंफॉर्मेशन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रात तक शेयर हो जाएगी, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, या आपने जब 7 तारीख को पोलिंग स्टेशन का सामान लेके बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स लेके जाने हैं, पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करना है, और फिर अगले दिन जो है पूरा जो पोलिंग का प्रोसेस है, जो उसका पीसफुल कंडक्ट है, उसको इंश्योर करना है। और साथ साथ जो है फिर उसकी बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पेपर्स हैं, उसकी रिट्रीवल, और यहाँ पे आके आपने जो सेंट्रल इलेक्शन सेल है वहां पे आपने उसको जमा करवाना है। इलेक्शन में 2 दिन बाकी। पाक फौज और पंजाब पुलिस का झुमरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पंजाब पुलिस, डॉल्फिन रेस्क्यू, पाक फौज और सिविल डिफेंस का अमला फ्लैग मार्च में शामिल होगा।
आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन में 2 दिन बाकी हैं और पाक फौज और पंजाब पुलिस का झुमरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पंजाब पुलिस, डॉल्फिन रेस्क्यू, पाक फौज और सिविल डिफेंस का अमला फ्लैग मार्च में शामिल है। पंजाब पुलिस, डॉल्फिन रेस्क्यू, पाक फौज और सिविल डिफेंस का अमला फ्लैग मार्च में शामिल है। इलेक्शन में 2 दिन बाकी, पाक फौज और पंजाब पुलिस का जुमरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च।